بھی آپ کھائیں گے، لیکن کچھ علماء کا پیغام بھی آپ کچھ سن کے جائیں تاکہ غوث اعظم کے نقش پا پہ ہم بھی چلنے کی کوشش کریں، آپ بھی چلنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اور رسول اللہ۔ دیکھیے غوث اعظم کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ غوث اعظم کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں یا کوئی عالم کیا تعریف کر سکتا ہے، کیونکہ غوث اعظم نہ آپ غوث اعظم کے حکم کے بغیر یہاں آ سکتے تھے، نہ ہم آ سکتے تھے۔ غوث اعظم نے تو خود فرما دیا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ سمجھے آپ؟ ولی کا ہم تو صرف یہاں بیٹھے ہیں، آئے ہیں اور پھر گھر پہ جا کے سو جائیں گے، لیکن غوث اعظم بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ میں تو یہ عرض کروں اس تھوڑے سے وقت میں کہ ولی جو بنتا ہے، کوئی بھی ولی اللہ کی طرف سے جب بنتا ہے تو کوئی ایسے نہیں بنتا، ایسے نہیں بنتا۔ بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑے مجاہدات، بڑے عبادات، بڑا تقوی کرنے کے بعد جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی ولی بنتا ہے۔ سمجھے؟ تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دکھاؤں، پھر تھوڑی سی گفتگو غوث اعظم پر کریں گے انشاءاللہ العزیز، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک بادشاہ صاحب اپنے محل میں آرام کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی، جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ توجہ ہے نا، اللہ قبول فرمائے، بڑی محبت والے لوگ ہیں آپ۔ بادشاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، بہت اختصار میں ساری باتوں کو عرض کر کے بعد اختتام پر پہنچاؤں گا میں۔ آرام کر رہے بادشاہ، آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوتی ہیں۔ بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہا ہے حضرات، اور کس طریقے سے آرام کرتا ہے آپ پرانی ہسٹری پڑھے، راجستھان میں بھی بادشاہ رہ چکے ہیں۔ بادشاہ آرام کر رہا ہے، اچانک رات کا کچھ حصہ گزرا، چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو بادشاہ صاحب کی نیند اڑ گئی۔ نیند جب اڑی تو بادشاہ صاحب اندر سے بولے، کون ہے میری چھت پر جس نے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈال دیا؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ بادشاہ صاحب میرے اونٹ گم ہو چکے ہیں، میں اونٹ کو سرچ کر رہا ہوں، اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں، میرے اونٹ یہاں سے میرے گھر سے غائب ہیں۔ تو نیچے سے بادشاہ صاحب بولے، کیا اونٹ بھی چھتوں پر ملتے ہیں؟ اونٹ بھی کیا چھتوں پر پھرتے ہیں؟ جنگل میں گیا ہوگا، ادھر ادھر گیا ہوگا، یہاں اونٹ کہاں سے؟ تو اوپر سے آواز آتی، بادشاہ صاحب جب اوپر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو نرم نازک بستر پر لیٹ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کی نیند میں خلل پڑ گیا کہ یہ کون ہے، کہ ایک تو یہ بات کہ اونٹ گم ہو گئی، کہاں ہے کہاں نہیں، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بستر پہ سو رہا ہوں، مجھے کوئی یہاں پہ خدا نہیں مل سکتا۔ اس نے اس بات کو تھوڑا دل پہ لیا لیکن پھر اگنور کر دیا، نکال دیا۔ صبح شاہی دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر بیٹھے ہیں، پولیس والے۔ اچانک سڈنلی ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد بولا، یہ ہوٹل اچھی نہیں ہے، یہ ہوٹل اچھی نہیں ہے۔ تو پولیس والے بولے، پاگل ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، یہ سرائے نہیں ہے۔ کہا کون کہتا ہے سرائے نہیں؟ کہ آپ سے پہلے ان بادشاہ سے پہلے کون تھا؟ کہ ان کے والد۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے والد۔ ان سے پہلے کون تھا؟ ان کے والد۔ کہ ان کے بعد کون ہوگا؟ ان کا بیٹا۔ تو آنے والا بولا، بھٹا بستی کے زندہ دل سنیوں، طوبہ مسجد کے غیور مسلمانوں، توجہ کرو، تختیجے دل پر لکھ کے لے کے جاؤ۔ وہ آنے والا بولا کہ جو آ رہا ہے اس میں اس کے پہلے اس کا باپ تھا، دادا تھا، پردادا تھا، اب اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا، کسی کو یہ رہنا نصیب نہ ہوا تو یہ ہوٹل نہیں ہے تو کیا ہے، سرائے نہیں ہے تو کیا ہے۔ حضرات بادشاہ رات کی بات سے تو تھا ہی پریشان، دن کی بات نے اور پریشان کر دیا۔ بادشاہ بولا، ایک بات سنو، ایک بات سنو، یہ محفل برخاست کرو۔
یہ محفل ختم کرو. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ بادشاہ صاحب بولے تھے, وہ بادشاہ صاحب بولے تھے محفل کو پلیز کرو, سماپت کرو. اچھا, بادشاہ کا حکم تھا, محفل برخاست ہو گئی. محفل جب برخاست ہوئی تو بادشاہ کمرے میں چلا گیا. بادشاہ کمرے میں چلا گیا تو آنکھوں سے آنسو آ رہے. آنکھوں سے آنسو کس بات کے کہ رات کو کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اونٹ چھتوں پر نہیں ہے تو نرم نازک بستر پر خدا نہیں ہے, اور آج آ رہا ہے کہ سرائے یہ ہوٹل ہے. اس بات نے جب بادشاہ کو پریشان کیا تو اس نے دل میں یہ تہیہ کیا, آج کے بعد سے میں بادشاہ میں لگ جاؤں گا, اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا. محفل کو برخاست کر کے جب سورج ڈوبا, رات کا کچھ حصہ گزرا تو بادشاہ نے اپنے کمرے کو پیک کیا. کمرے کو پیک کرنے کے بعد مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ گیا. تہجد کی نماز بھی ادا کی, شاہی لباس کو اتارا اور عرض کیا مولا. دیکھیے غوث اعظم کا جشن سجایا, آپ نے بہت خوش نصیب ہو. اپنا لباس اتارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ تیرا کرم تو مجھ پہ ہو ہی گیا, آنکھیں تو میری کھل گئی, اب توبہ کروں گا, لیکن توبہ اب اپنے دربار میں نہیں کروں گا, بلکہ میں آج یہ نیت کر رہا ہوں کہ میں پیدل خانہ کعبہ میں پہنچوں گا اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر سچے دل سے توبہ کروں گا. دیکھیے غوث اعظم بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ولیوں کے سردار ہیں. وہ ان کا اپن کچھ عرض کریں گے, لیکن دیکھیے ولی کیسے بنتا ہے. ہم تو بریانی کھائیں گے اور صبح کو نکال دیں گے, لیکن وہ ولی بنتا کیسے ہے. ہمیں 2 گھنٹے بیٹھا نہیں جاتا, 1 گھنٹے بیٹھا نہیں جاتا, 30 منٹ میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن ولیوں کی محفل میں آنے والوں, ان سے پوچھو کہ ان کا نام آج تک کیوں زندہ ہے, غوث اعظم کا نام آج تک کیوں زندہ ہے, ان کا کام کیوں زندہ ہے, ان کا مشن کیوں زندہ ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مجاہدے کیے ہیں, اللہ اکبر مناظرے کیے ہیں, سارے کام کیے ہیں, اللہ کے لیے فنا باللہ ہو گئے. تب جا کے دنیا انہیں یاد کرتی ہے اور صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی. تو وہ بادشاہ حضرات وہ بولا مولا خانہ کعبہ میں جا کے توبہ کروں گا. فجر کی نماز سے پہلے بادشاہ نے اپنا شاہی محل کھولا اور غائب. پولیس کو نہیں کہا, اپنے وزیروں کو, کسی کو نہیں کہا, سب کچھ چھوڑ دیا. محل ملبوس شاہی چیز تو جی اتار دی, نکل گئے. اب جب صوبے کو دربان آئے, بادشاہ صاحب کہاں گئے تھا, بادشاہ کدھر ہے. اب بادشاہ ملک کا غائب ہو جائے, آج کے بادشاہ تو گھوٹالے میں غائب ہوتے ہیں, لیکن وہ بادشاہ اللہ کے لیے غائب. اب بادشاہ غائب تو پڑوس میں دیکھا بادشاہ کدھر ہے, پریوار نے دیکھا بادشاہ کدھر ہے, 12 سال کا بیٹا تھا, باپ کدھر ہے, بیوی آئی نیک تھی کہ شوہر کدھر, سماج نے دیکھا بادشاہ کدھر, ڈھونڈا ادھر ادھر کہیں نہیں. بادشاہ تو نکل گیا کہ اب جا کے خانہ کعبہ میں توبہ کرنی ہے, وہی جا کے گڑ گڑاؤں گا, وہی جا کے روؤں گا, وہی جا کے توبہ استغفار کروں گا. خانہ کعبہ میں ہماری طرح نہیں گیا کہ 4 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے. ولی کیسا بنتا ہے انسان, ایسے نہیں بنتا, بلکہ کیا نیت کی تھی, خانہ کعبہ میں جا کے کیا کروں گا, اور توبہ ایسے نہیں. ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے, ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے یہ بتاؤ, جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ رہا ہے, اللہ اس سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا. ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کے اللہ اکبر سجدہ کر رہا ہے, رب کائنات اس سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا. ایک بات تو یہ کہ اس طرف تو وہ بادشاہ تھا, اللہ اکبر محل میں رہتا تھا, نرم نازک عبادت میں ہر قدم پر 2 رکعت, ہر قدم پر 2 رکعت, ہر قدم پر 2 رکعت. تو اب تک تو چہرہ نورانی نہیں تھا, لیکن نماز کی برکت چہرہ نورانی ہوتا چلا گیا, پیشانی چمکنے لگ گئی. چلا تھا اکیلے, لیکن جب اللہ کے کام میں بندہ لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو عزت عطا فرما دیا کرتا ہے. بادشاہ اللہ اکبر فقیرانہ لباس میں اکیلے چل رہا تھا, لیکن جب اللہ کا ہو گیا بادشاہ تو دھیرے دھیرے لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے گئے. پہلا ایک جڑا, پھر دوسرا جڑا, پھر تیسرا جڑا, پھر پوری
جڑتی چلی گئی، قافلہ بنتا چلا گیا. جو کہا ہے نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے قافلہ بنتا چلا گیا. یہ بادشاہ 2 رکعت پر ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ رہا ہے. کتنے دن میں کعبہ پہنچے؟ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 10 مہینے میں؟ ہم تو جمعے کی پڑھ رہے ہیں کیونکہ تم بڑے ہو. 5 وقت تو ہمارے لیے چھوڑ دی تم نے کہ مولانا لوگ تم ہی پڑھتے رہو 5 وقت کی. کیونکہ تم بڑے ہو، تم جمعہ پڑھتے ہو. جو تم سے بڑے والے ہیں وہ عید بقرعید پڑھتے ہیں، تو تم ان سے ہی بڑے ہو، پڑھتے ہی نہیں. 5 وقت تو ہمارے لیے چھوڑ دی تم نے. لیکن ایسے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے والا 1 سال میں نہیں بلکہ 14 سال کے اندر خانہ کعبہ پہنچا. 14 سال میں. لیکن ایک بات سنو، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو عمرہ عطا فرمائے، حج کی سعادتیں عطا فرمائے، جو گئے بار بار عطا فرمائے. لیکن حضرت سے پوچھو، حضرت الحمدللہ ہر حدیث کو گلی گلی جے پور کی پہنچا چکے ہیں کہ حج کے لیے عمرے کے لیے بندہ کیسا تڑپتا ہے. یا اللہ کتنا خوش نصیبی والا دن ہوگا جب میں کعبے کا دیدار کروں. کیسا دن ہوگا. اب مجھے بتاؤ، جو 14 سال میں گیا ہو، پریوار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چھوڑو گے اللہ کے لیے. انہوں نے ملک چھوڑ دیا، بادشاہیت چھوڑی نہیں چھوڑی. آپ 2 گھنٹے نہیں چھوڑتے اللہ کے لیے، 10 منٹ نماز نہیں پڑھتے اللہ کے لیے. لیکن 14 سال میں پہنچے کہ کعبے کا دیدار کروں گا. جب پہنچے کیا دیکھا؟ کعبہ ہی غائب. کعبہ ہی غائب. اب کیا دل پہ بیتی ہوگی. یا اللہ 14 سال میں پہنچا، ہر قدم پر 2 رکعت نماز. پوری دنیا کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، کعبے میں جا کے توبہ کروں گا. یا اللہ کعبہ ہی تو نے غائب کر دیا. کعبہ کدھر؟ جن کی نگاہیں باطنی نہیں تھی وہ تو دیوار کا طواف کر رہے تھے، کیونکہ کعبہ تو غائب ہو چکا تھا. ان کی نظر پڑی ایک عدالت، ایک فقیر پر جو کبھی بلی سے کھیل رہا ہے، کبھی پرندے سے کھیل رہا ہے. ولی نے ولی کو پہچان لیا. ولی ولی کو پہچانتا ہے، لیکن ولی اپنے آپ کو چھپاتا بھی ہے. ولی اپنے آپ کو چھپاتا بھی ہے. وہ بلی سے کھیل رہے، پرندوں سے کھیل رہے ہیں تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے میں ولی ہوں. لیکن یہ تو ولایت کی منزل پر اللہ کی طرف سے پہنچ چکے تھے. ولی نے ولی کو پہچان لیا. کہا اے اللہ کے بندے، میں تو 14 سال میں کعبے کا دیدار کے لیے آیا تھا. یہ بتا کعبہ کدھر گیا؟ یہ بتا کعبہ کدھر ہے؟ بولے بھائی مجھے کیا پتا کعبہ کدھر ہے، میں کیا جانوں. میں تو سیدھا سادہ آدمی، بلیوں کو پالتا ہوں، بلیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، پرندوں سے کھیلتا ہوں. مجھے کیا مطلب، میں تو دیوانہ ہوں. لیکن نگاہ باطنی سے جب دیکھ لیا کہ کعبے کا ایڈریس اسی کے پاس ہے، کعبے کا پتہ اسی کے پاس ہے، تو بادشاہ بولا کعبہ کدھر ہے بتا. بولے نہیں مجھے پتا نہیں. بتا کعبہ کدھر ہے. کہا حضور میں تو دیوانہ ہوں. ارے فرمایا تو دیوانہ نہیں ہے، تو مستانہ ہے، تو فرزانہ ہے، تو سب کچھ ہے. تو بتا کعبہ کدھر ہے، میں نے تجھے پہچان لیا. قسم خدا کی جب دونوں میں آپس میں بات ہوئی تو کیا بولا وہ بلی سے کھیلنے والا کہ جب پہچان ہی لیا تو بتاؤں کعبہ کدھر ہے. آپ تو آئے ہو 14 سال میں خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے، اور آپ کی نئی دنیا آتی ہے. کعبے کا دیدار کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے، کعبے کے کپڑے کو لپٹ کے روئیں گے. لیکن اللہ کی ایک بندی اللہ اکبر کبیرہ بصرہ سے چل کر آ رہی ہے. کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علامہ اکبر علی اشرفی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے. اللہ اکبر. حضرات ان کا نام جن کو دنیا بادشاہ کہتی ہے، جب وہ ولی بن گئے تاریخ میں ان کا نام حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اتنے بڑے ولی کامل بنے کہ جب ان کو پتا چلا کہ خانہ کعبہ اس بندی کے استقبال کے لیے گیا ہے تو آپ نے سوچا کہ دنیا تو کعبے کے لیے آتی ہے، کعبہ اس کی طرف دوڑ گیا. اس کے اندر کمال کیا ہے، اس کے اندر خوبی کیا ہے، اس کے اندر معاملہ کیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیسی
کیسی بندی ہے اور کیا کام کرتی ہے کہ کعبہ غائب کر دیا اللہ نے. کہا کدھر ملے گی, ادھر ملے گی. 3-4 کلومیٹر حضرت ابراہیم ابن ادم جو فقیرانہ لباس پہن کر جا رہے تھے, دوڑے تو 4 کلومیٹر پہ ہی رابعہ بصریہ نظر آ گئی. جب نظر آ گئی تو حضرت ابراہیم ابن ادم وہاں رک گئے ایک عورت کو دیکھ کر. ولی کو پہچانتا ہے, ادھر رکے یہ, ادھر رابعہ نے ان ولی کو پہچان لیا. یہ کیوں آ رہا ہے, کس لیے آ رہا ہے؟ لیکن عورت کو دیکھا, ٹھیک ہے دیکھنا تھا دیکھ لیا, کیونکہ اس لیے کہ کعبہ ان کا استقبال کر رہا ہے. لیکن ایک بات رابعہ نے جب دیکھا تو اپنے خادم سے کہا, یہ جو ابراہیم ابن ادم ہے نا, اس بابا کو میرے پاس بلاؤ, بابا کو میرے پاس بلاؤ. ابراہیم ابن ادم کے پاس خادم پہنچا کہ اما جان بلا رہی ہیں, وہ بلا رہی ہیں آپ کو. نہیں جا سکتا. کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ اسلام میں عورت سے بات کرنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر, میں نہیں جا سکتا. حضرات ان کی عمر بھی 70 سال کے لگ بھگ تھی, ان کی عمر 80 سال کے لگ بھگ, لیکن پردے کا عالم تو دیکھیے کہ حضرات فرما دیا میں جا نہیں سکتا. تو رابعہ کیا بولی؟ خادم کو دوبارہ جب خادم نے جا کے بولا ایسے ایسے بول رہا ہے, تو واپس خادم کو بھیجا, جاؤ اس اللہ کے ولی سے کہہ دینا کہ رابعہ تو مر چکی ہے, اب اس سے کوئی پردہ نہیں ہے, اس کا جسم تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں فنا ہو چکا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو میں اپنے ہاتھ کو لمبا کرتی ہوں, ابھی ابراہیم ابن ادم سے کہہ دینا میرے ہاتھ کو سونگے, میرے ہاتھ کو جب سونگیں گے تو بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آئے گی. اللہ اکبر, میرا جسم تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں جل کے خاک ہو چکا ہے. اب میں رابعہ نہیں بچی ہوں بلکہ چلتا پھرتا لاشا نظر آ رہی ہوں, میرے سے کوئی پردہ نہیں ہے, اس سے کہہ دینا میرے پاس آ جا. رابعہ بصریہ نے خادم کو بھیجا. یہ بات قسم خدا کی دستے رابعہ لمبا ہو گیا. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرات, اور یہ بھی پتا چلا کہ جب دستے رابعہ کا یہ کمال ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادم تک پہنچ گیا تو دستے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا, وہ کہاں تک نہیں پہنچ سکتا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ یہ بات ہے تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بات تو ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں, یہ بتا دنیا کعبے کو دیکھنے جاتی ہے, کعبہ تجھے دیکھنے آیا ہے, کعبہ تیرے استقبال کے لیے آیا ہے, تجھ میں کمال کیا ہے, تجھ میں خوبی کیا ہے. جو کہ رابعہ سید نہیں تھی, حضرت رابعہ سید گھرانے سے نہیں تھی, لیکن کمال کیسے آیا, بہت خوب, کمال کیسے آیا. رابعہ بولی نماز تم بھی پڑھتے ہو, نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, فرض نماز ہے, عبادت ہے, فرض ہے, وہ تو پڑھنا ہی ہے. لیکن جب سے میں چھوٹی تھی میں نے اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کی ہے, سبحان اللہ, ولیوں کی خدمت کی ہے. جو ولی ملتا چلا گیا میں خدمت کرتی چلی گئی, آج بڑھاپا آ گیا لیکن ولیوں کی نیک بندوں کی خدمت کرنا نہیں چھوڑا. جب سے میں نے نیک بندوں کی, صالحین کی, اللہ کے سچے بندوں کی خدمت کی ہے, اللہ مجھے مقام و مرتبے عطا کرتا چلا گیا. پتہ یہ چلا میرے پیارو, ان اللہ والوں کی شان اللہ والے کی جانتے ہیں, اور جب کو بادشاہیت چھوڑتا ہے تب اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. کوئی اپنے تخت و تاج کو ٹھوکر مارتا ہے تب وہ ولی بنتا ہے. تو جب ان رابعہ بصریہ کی یہ شان ہے, ابراہیم ابن ادم کی یہ شان ہے, تو میرے غوث کی شان کیا ہوگی. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں, تو ایسے کوئی ولی نہیں بنتا ہم جن کا ذکر سن رہے ہیں. ہم مر جائیں گے 40 بعد, بیٹا بھی یاد کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کو دنیا یاد کرتی ہے, زمانہ یاد کرتا ہے, اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا. ارے نیند تو نہیں آ رہی ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا. حضرات دیکھیے اتنا وقت نہیں کہ کوئی تفصیلی گفتگو, لیکن حضرات ولیوں کی یہ شان ہے تو میرے غوث کی شان کیا ہوگی. ولایت کی کئی قسمیں حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا, لیکن ایک ولایت کی قسم ولایت کی قسم ہوتی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا. جب بندہ عبادات میں, مجاہدات میں اللہ اکبر اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے اور آپ کا کرم ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. لیکن غوث کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم تو ماں کے پیٹ سے ولی ہے, غوث اعظم تو ماں کے شکم سے ولی ہے. وہ غوث قسم خدا کی, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے ولی
इतने बड़े वली। आप जानते हैं मेरे गौसे आजम की शान को, जानते हैं कि रमजान में पैदा हुए, रमजान में पैदा हुए, रमजान के चांद में लोगों को शक हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे हुए कि चांद हुआ या नहीं हुआ, चांद हुआ या नहीं हुआ। किसी ने कहा कि चलो फातिमा उम्मुल खैर से पूछते कि चांद हुआ या नहीं हुआ। लोग आए, कहा ये बताइए चांद हुआ या नहीं हुआ, कि चांद हो गया इसलिए कि मेरे चांद अब्दुल कादिर ने सुबह से दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। गौसे आज़म है। हाँ, मेरा बचपन आप बयान नहीं कर सकते, आपका बचपन मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बचपन अजीब होगा, आपका बचपन अजीब होगा। आप जानते 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा क्या करता है, किसी की घंटी बजा के भागता है, किसी की साइकिल में पिक्चर करता है, किसी का पत्थर मारता है। ये मेरा और आपका बचपन है। लेकिन गौसे आजम के बचपन को हर आलिम अपनी तकरीर का उन्वान बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। आलिम अपनी तकरीर का उन्वान बना के लोगों को फैजियाब कर देता है। वो गौसे आजम के 2.5 साल की उम्र है, जो ज़हन में आ रहा है जल्दी जल्दी वो अर्ज कर रहा हूँ। 2.5 साल की उम्र है। एक आदमी आया और आने के बाद छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनको सलाम किया। सलाम जब किया, हर एक ने एक बार जवाब दिया, मेरे गौसे आजम ने 2 बार जवाब दिया। सुभान अल्लाह। पूछा आपने 2 मरतबा जवाब क्यों दिए, कि तू भूल गया, मैं नहीं भूला हूँ। बेशक। तू 2.5 साल पहले की जिंदगी उठा के देख, तू मेरी माँ के पास से गुजरा था, तूने उस वक्त भी सलाम किया था। मेरी माँ ने सुना नहीं था, लेकिन उस वक्त में माँ के पेट में था। बेशक। मैंने सुन लिया था। अगर मैं जवाब देता था, ये अल्लाह ने कुदरत दे रखी है कि मैं पेट से भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने दिया नहीं, इसलिए कि देता तो मर जाती, बेशक। इसलिए वो उधार था। आज 2 मरतबा जवाब दे दिया है, एक अभी वाला जवाब, एक पहले वाला जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मेरे बोल। और जिस वक्त गिलान में पैदा हुए, आ तो ना रही है जो है, जिस वक्त गिलान में पैदा हुए, हजरात मोहतरम 1100 लड़के अल्लाह ने अता फरमाए सारी। 1100 लड़के। अरे अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथ आप किसी को कुछ देंगे तो होता है बड़े होके देंगे, कोई आलिम कुछ देता है बड़े होके देता है, बाप कुछ देता है बड़े होके देता है, माँ कुछ देती है बड़े होके देती है, परिवार रिश्तेदार समाज जो कुछ देता है बड़े होके देता है। लेकिन कसम खुदा की मेरा दोस्त तो वो शान वाला है कि अभी दुनिया में आ रहा है, लोगों को विलायत बांट रहा है। सुभान अल्लाह। 1100 बच्चे गिलान में पैदा हुए और 1100 बच्चे जो थे वो वली बन गए। बेशक, बेशक। आए तो वली बना दिया सबको। वो मेरे गौसे आजम की शान। 4 साल की उम्र हुई तो एक फरिश्ता आया, 10 साल की उम्र हुई तो गिलान के कुतुब ने आपके कुतुबियत कुबरा का ऐलान कर दिया। एक मरतबा बचपन में खेल रहे थे, आप गाय की दुम पकड़ ली तो गाय क्या बोली, अल्लाह ने जुबान अता फरमाई कि अब्दुल कादिर तुम्हें जमीन सैराब करने के लिए पैदा नहीं किया, लोगों के दिलों को सैराब करने के लिए पैदा किया। तुम और काम करो। माँ के पास आया, अम्मी जान ऐसा ऐसा मामला हुआ, मुझे तो गाय बोल गई, कहा दिलों को सैराब करने के लिए माँ इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा लगा, इल्म पढ़ रहे थे बच्चे, इल्म बड़ी बड़ी बच्चियों ने बच्चों ने इल्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माँ बाप को भी सलामत रखे, और इन इमाम साहब तिबिला ने जो मेहनत की इनको भी सलामत रखे, और जिन्होंने इन पे पैसे दिए अल्लाह उनको भी, आप सबको भी सलामत रखे। इल्म बड़ी चीज है। माँ से फरमान किया, अम्मी जान गाय ने मेरी आंखें खोल दी, मैं लोगों के दिलों को सैराब करूंगा, इल्म सीखूंगा, इजाजत दे। माँ ने फरमाया इजाजत है। तो इल्म ऐसा नहीं कि मदरसे आसपास थे पहले की तरह, बगदाद में आलिम थे। कहाँ पे थे आलिम? बगदाद में। माँ ने फरमाया बेटा जाओ, हम मत आना घर पे। माँ भी ऐसी तुम डिफार्मर करने के लिए कर्नाटक, बेंगलोर, नहीं कहाँ भेज रहे हो, कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में नहीं भेज रहे हो। अरे बात सही नहीं है? लेकिन अल्लाह अकबर माँ ने फरमाया बेटा जाओ बगदाद, लेकिन वापस मत आना। अब मेरी अब तुम्हारी मुलाकात होगी तो दुनिया नहीं होगी, कयामत के दिन होगी। ऐसी माँ कहाँ से लाओगे? ऐसा खानदान कहाँ से लाओगे हाजी साहब? ऐसा खानदान कहाँ से लाओगे? बहुत अच्छा। माँ भी वली, पूरा खानदान वली। लेकिन माँ क्या फरमा रही है, बेटा जाओ, लेकिन एक बात याद कर लेना। अरे गौसे आजम तो
کہہ رہی ہے بیٹا ایک سبق یاد کر لینا کیا کبھی جھوٹ مت بولنا جو پورا خاندان ولیوں کا ہے ان سے کہہ رہی جھوٹ مت بولنا خود بھی ولی باپ بھی ولی ماں کی ولی اور کہا بیٹا ایک وظیفہ دے رہی ہوں یہ پڑھ لینا اور تم بھی یاد کر لینا اللہ الکافی وجد الکافی تصد الکافی پورا حضرات امام صاحب سے پوچھ لینا آخر میں ونیم الوکیل ہے ٹائم نہیں ہے اب کیا کروں حضرات یہ وظیفہ غوث اعظم کی امی جان نے فرمایا بیٹا یہ پڑھتے رہنا کبھی جھوٹ مت بولنا سچ بولنا آپ جانتے ہیں بغداد پہنچے نہیں ڈاکوؤں کے سردار نے گھیر لیا ڈاکوؤں نے گھیر لیا کہا کیا ہے کس کے پاس کیا ہے سبر مال چھپایا پکڑا گیا غوث اعظم عبد القادر سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہا میرے پاس سونے کے سکے ہیں سونے کے سکے ہیں تو کہ تم نے مال چھپایا نہیں کہ نہیں میری ماں نے منع کر دیا تھا جھوٹ مت بولنا ڈاکوؤں کے سردار جو تھا آنکھوں سے آنکھ سے ٹپک گئے ماں کا فرمان کو نہیں توڑا اللہ کے فرمان کو توڑا حضرات محترم اس بات کو سنا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر تائب ہونا چاہتے ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں اب ایک بات سنو غوث اعظم نے کرامت نہیں دکھائی اس وقت کرامت نہیں دکھائی تھی اس وقت کوئی نہیں کری تھی بلکہ سچ بولا تھا سچ کی برکت تھی غوث اعظم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں سچ بولا سچ کی برکت تھی آپ سوچتے جھوٹ بول کے اس کو مار دوں اس کو کاٹ دوں اس سے آپس میں یہ کر دوں اور جھوٹ بول کے خوش ہوتا ہے بندہ کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بار ہم جھوٹ بول کے تھوڑے دن کے لیے تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب جھوٹ سامنے آتا ہے بہت سے گھروں میں فساد جب بات کھلتی ہے تو جھوٹ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے بہت سے گھروں میں آفتیں بلائیں مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آ رہی ہے حضرات محترم غوث پاک نے جب سچ بولا تو غوث پاک کا تو مال بچائی لیکن جنہوں نے تھا ان کا مال بھی غوث اعظم کی سچ کی برکت سے مل گیا یہ سچ کی برکت ہے وقت نہیں ہے کہ سچ پہ کچھ بولے حضرات محترم سچ بولا تائب ہو گئے اب آگے بڑھے 8 سال علم حاصل کیا غوث پاک نے کتنے ارے بولیے سب بولیے کتنے 8 سال علم حاصل کیا بغداد میں عالم بن گئے سبحان اللہ کیا بن گئے عالم بن گئے اب عالم بن کے آدمی مدرسے میں بیٹھتا ہے یا مسجد میں امامت کرتا ہے یہ کرتا ہے غوث اعظم نے یہ کام نہیں کرا وہ تو جنگل کی طرف جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں فوریسٹ کی طرف جا رہے ہیں کسی نے کہا حضور عالم بن گئے کام کیجیے کیا کام کروں مصر دیکھتا ہوں تو فاطمی فتنہ ہے جو شیعوں کی ایک شاخ ہے اور ترکی دیکھتا ہوں تو انا تکبر کے شکار ہیں یہاں کے لوگ بغداد میں کیا رہوں بغداد میں جواری سٹوری کبابی موجود ہے کیا رہوں یہاں پہ نہیں جو لوگ تھے اللہ والے تھے انہوں نے پہاڑوں میں اپنی پناہ لے لی پہاڑوں میں چلے گئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہاں عباسی خلافہ کا دور دورہ ہے جو عباسی خلافہ کی تعریف نہیں کرتا اس کو قید کر دیا جاتا ہے بغداد کے اندر میں نے علم حاصل کر لیا اب میں پہاڑ کے اوپر جاؤں گا اللہ کی عبادت کروں گا کیونکہ یہ منبر عباسی خلافہ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے یہ منبر تو اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے ہے یہاں پہ کسی عباسی خلافہ کی تعریف ہوگی میں برداشت نہیں کر سکتا میرے بس کی بات نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں اللہ کے ولیوں کی طرف پہاڑ کی کونے میں کھول لوں گا اور وہی عبادت کروں گا میں نہیں رہ سکتا چلے گئے کتنے سال رہے 25 سال جنگل میں رہے کتنے 25 سال جنگل میں رہے مجاہدے پہ گفتگو کرے تو بہت بڑی گفتگو ہے مجاہدہ ایک ہوتا مجاہدہ ایک ہوتا مناظرہ ایک ہوتا مباحثہ یہ کوئی کلاس نہیں لے رہا ہوں حضرات لیکن اللہ اکبر مجاہدہ بڑی بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہے بڑی خطرناک کوئی نہیں کر سکتا جبھی دنیا غوث اعظم کو یاد کرتی ہے حضرات 25 سال تک جنگل میں رہے کبھی پتے کھائے کبھی کتنے دن بھوکے رہے کبھی پانی نہیں پیا کبھی 40 دن نہیں کھاتے تھے اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی عبد القادر کھا لے 70 مرتبہ خیبی آواز آتی تھی عبد القادر کھا لے میرے بندے کھا لے لیکن غوث اعظم ہم غلاموں سے اتنا پیار فرماتے تھے آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ کی طرف سے غوث اعظم عرض کرتے تھے یا اللہ جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے مریدوں کو اور میرے چاہنے والوں کی بخشش نہیں فرما دے جب تک نہیں کھاؤں گا ہائے ہائے کیا پیار تھا ہم سے کیا پیار تھی عقیدت تھی کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ انتقال ہو گیا نیلا بھی دیتے تھے
آپ کی سانس رک جایا کرتی تھی، نلا بھی دیتے تھے، پلنگ پہ لٹا بھی دیتے تھے غوث اعظم کو کہ شاید انتقال ہو گیا، لیکن بعد میں غوث اعظم اٹھتے تھے، نہیں میں ابھی حیات ہوں، ابھی زندہ ہوں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حکم ہوتا ہے، اے عبد القادر جنگل میں رہنے کے لیے ہو، جاؤ وہاں پہ بغداد کے اندر خدمت کرو۔ پھر جب اللہ اکبر بغداد کے اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ وہی 5 عباسی خلفاء مکاری کر رہے ہیں، وہی مکاری کر رہے ہیں۔ پھر ٹینشن میں آ گئے، یا اللہ میں تو فارسی زبان جانتا ہوں، بغداد میں عربی زبان چلتی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرات آپ نے سنا ہوگا حضور خواب میں تشریف لائے تھے، وہ اسی وجہ سے لائے تھے کہ حضور عبد القادر جیلانی غوث پاک آپ کو جو بھی ٹینشن ہوئی، مجھے عربی آتی نہیں، عجمی زبان جانتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تمام چیزیں ذہن میں سوچ رہے تھے کیسے تقریر کروں گا، اللہ کا حکم ہے تقریر کرو، تو سوئے اچانک مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹے تقریر کر، منہ کھول۔ مصطفیٰ نے 7 مرتبہ اپنے لعاب شریف ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ علی بھی خواب میں آ گئے اور انہوں نے 6 مرتبہ خواب میں ڈال دیا لعاب مبارک کا، تقریر کرو۔ میرے غوث اعظم تقریر کرنے کھڑا ہو گئے، سبحان اللہ۔ ارے کیا ہو گئے تقریر کرنے؟ ہماری طرح للو پنجو کا معاملہ نہیں تھا، ہم تو ذرا ایکو کم کرو، ایکو زیادہ کرو، بیس کم کرو، بیس میں شاعروں کو دیکھا نہیں آپ یہ کم کرو، لیکن غوث اعظم کی تقریر کا معاملہ 70 ہزار۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم تقریر کری اتوار کے دن، منگل کے دن اور ایک جمعے کے دن، 3 دن ہفتے میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور ہمارے آپ بہت سے عالموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر جب شروع کرتے تو پہلے بولتے الحمدللہ، پھر بولتے الحمدللہ، پھر بولتے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرے غوث کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے مرتبہ جب تقریر کی عبد القادر جیلانی نے منبر پر بیٹھ کر تو کیا کہا؟ الحمدللہ۔ دوسری مرتبہ پھر کہا الحمدللہ، تیسری مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر خطبہ شروع کیا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ پہلی مرتبہ جب کہا الحمدللہ تو آپ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ کا دنیا ولایت میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسری مرتبہ الحمدللہ کا اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی روح ولایت ہیں سب میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تیسری مرتبہ جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کا مطلب یہ تھا، اے بغداد والو، اے ولیو، اللہ کی طرف سے شریعت کا حکم نافذ کرنے کے لیے میں عبد القادر بغداد اندر آیا ہوں۔ اے جواریو، اے شرابیو، اے کبابیو، اے پہاڑ میں چھپنے والوں بلیو، سب میرے پاس آ جاؤ، میری تقریر سنو، کیونکہ یہ حکم میرے رب العالمین کا۔ سبحان اللہ۔ آ جاؤ۔ لیکن آپ نے جب تقریر شروع کی کوئی نہیں آئے۔ 3 لوگ موجود تھے پہلے دن۔ کتنے لوگ؟ 3۔ ایک آپ کا بیٹا، 2 لوگ اور تھے، لیکن بیٹے نے پھر آپ نے حکم فرمایا، اے اجنہ کی جماعت میری تقریر کے لیے آؤ۔ کیونکہ حضور غوث پاک تو جنوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، سب کے پیر ہیں، پیروں کے پیر، جبھی تو کہا جاتا ہے سب آؤ۔ 3 آدمی آئے، کیونکہ آدمی مکاری ایسا ہوتا ہے۔ حسد کرنے لگے تھے بغداد میں کچھ علماء غوث اعظم کو، لیکن جب بیٹے عبد الرزاق نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو پورا آسمان جناتوں سے بھرا ہوا تھا جو میرے غوث اعظم کی تقریر سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آسمان پورا اللہ اکبر پیک ہو چکا تھا۔ اس وقت غوث اعظم نے جب آسمان کی طرف دیکھا اور بیٹے سے فرمایا، بیٹا ٹینشن اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دن وہ آئے گا جس طریقے سے کہ جنات آج میری تقریر سن رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ 70 ہزار کا مجمع میری تقریر سننے کے لیے آیا کرے گا۔ وہ مبارک دن بھی آیا، متبرک دن بھی آیا۔ ہماری طرح میں ہم جیسے گناہگار نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب میرا غوث تقریر کرتا تھا 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، کیسی آواز آگے پہنچتی تھی ویسی آواز پیچھے پہنچا کرتی تھی۔ وہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرمایا کرتے تھے، قسم خدا کی ان کی تقریر میں جنات بھی آتے تھے، ولی بھی آتے تھے، اور خود میرے مصطفیٰ اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے، کیا بیان کروں کیا چھوڑوں؟ وہ غوث اعظم، علم لاجواب، بچپن لاجواب، تقویٰ لاجواب، مجاہدہ لاجواب، کرامت لاجواب، سب کچھ لاجواب۔ جیسے مصطفیٰ سرتاپا معجزہ، ویسے غوث اعظم سرتاپا کرامت۔ بہت خوب۔ آج اللہ اکبر اتنے بڑے غوث العباس کی گدی پر فائز تھے میرے غوث اعظم،
ٹائم کافی ہو چکا ہے حضرات، بڑے علم پر الحمدللہ ان کی ساری باتوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا بچپن آپ نے سنا، ان کی جوانی، ان کا علم آپ نے سنا، ایک چھوٹی سی کرامت اللہ اکبر وہ بتا کے انشاءاللہ بالکل مائک حضرت کو حوالے کر رہا ہوں کہ حضرات ساری چیزیں آپ نے سن لی، ساری چیزیں آپ نے سن لی، لیکن میرے غوث پاک کی کرامت بھی لاجواب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج بھی کون کہتا ہے کہ غوث اعظم کہتے میں 18 اکتوبر 2025 غوث اعظم کی کرامت کون کون سی تھی؟ میں تو یہ کہتا ہوں ابھی غوث اعظم کا سچے دل سے نام لے لو، غوث اعظم کی آج ہی کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ بے شک۔ کیا کرامت کی بات کرتے ہو؟ آج ہی کرامت ظاہر ہو جائے گی۔ آپ پکارو میرے غوث کو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں اللہ اکبر، ہوا یہ کہ ایک عورت کے 6 لڑکیاں تھیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں حضرات محترم، 6 لڑکیاں تھیں، تو شوہر نے دھمکی دیتی تھی کہ اگر 7واں لڑکا بھی ہو گیا، 7ویں لڑکی بھی ہو گئی نا تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ 6 لڑکی تو موجود ہے، 7ویں لڑکی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے۔ اب وہ عورت رو رہی، یہ عورت کے بس کی بات ہے؟ یہ تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی چیز اللہ عطا فرماتا ہے۔ 6 لڑکی ہیں، اللہ اکبر، رو رہی ہے۔ ایک پڑوس کی عورت آ گئی کہ کیوں روتی ہے؟ کہا میرے شوہر نے مجھے دھمکی دے دی ہے کہ اللہ اکبر پیدا نہیں ہوا تو تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، اسی جنگل میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، اور ولی کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہوتی ہے تقدیریں بدل جاتی، تو بھی چل۔ خاتون اس کو وہاں لے گئی، اور لے جانے کے بعد اللہ کا ولی جھوپڑی میں عبادت کر رہا ہے۔ جب اللہ کی عبادت جھوپڑی میں کر رہا ہے، وہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے ولی کی دروازے پر پہنچ کر آواز دی۔ اللہ کے ولی نے فرمایا کون ہے؟ کہا مجھے تو حضور آپ جانتی ہو۔ میرے ساتھ میں پڑوس کی ایک عورت آئی ہے۔ کہا کیوں آئی ہے؟ کہا 6 لڑکی ہے اس کے حضور، ایک لڑکی اور ہو گئی تو گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا کہ ظالم شوہر نے اس کو دھمکی دے دی ہے کہ 7ویں لڑکی نہیں لڑکا ہونا چاہیے، یہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہے، لے آؤ، بلا کے لاؤ۔ اللہ کے ولی نے بٹھا لیا، نگاہ باطنی سے آنکھوں کو جھکایا، نگاہ باطنی سے دیکھا، اور اللہ کا ولی نگاہ باطنی سے لوہے محفوظ کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھا اور کیا فرمایا؟ بٹا بستی کے زندہ دل سنیوں کہ جا، تیری قسمت میں لڑکا نہیں ہے، 7ویں مرتبہ بھی تیری قسمت میں لڑکی ہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے یہ سنا تو کنفرم ہو گیا، ولی نے کہہ دیا، کنفرم ہو گیا، وہ تو تڑپ گئی رہے، تو تو لے کے آئی تھی یہاں، اور یہ ہے اور وہ ہے، حضرات محترم طرح طرح کی باتیں، اب تو میرا تو کنفرم ہو گیا، دن نہیں گزرے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اتنا حضرات محترم اس کا بی پی ہائی لو سب کچھ ہونے لگ گیا، راستے میں گھر تک نہیں پہنچی، بے ہوش ہو گئی، وہ عورت تو نکل گئی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو ایک اللہ کا بندہ اس سے ٹکرا، کہا کیا بات ہے، کیوں بے ہوش پڑی، کیا پریشانی ہے تجھے؟ کہا اس طریقے سے معاملہ ہے، میں فلاں کے پاس گئی تھی، میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے نہیں تو تجھے طلاق دے دوں۔ اللہ اکبر۔ کہا ٹینشن مت لے، ٹھیک ہے وہ بھی ولی ہے، لیکن ایک ولی کے پاس میں بھی بھیجتا ہوں، انشاءاللہ وہاں جہاں تو پہنچے گی ضرور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس ولی کا نام سنو گے تو نیند ہو جائے گی، بچل جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس ولی کا نام وہی ہے ماشاءاللہ جن کا تم نے محفل سجایا، غوث اعظم رضی اللہ۔ کہا ایک بات سن، یہ بھی ولی ہیں اور وہ بھی ولی ہیں، بات تو وہی بتائیں گے جو انہوں نے بتائی، کیونکہ ولی جھوٹ، لیکن تو ان سے یہ کہہ دینا، وہ جب یہ بولے کہ لڑکی ہے تیری قسمت میں، تو یہ کہہ دینا حضور اگر میری قسمت میں لڑکا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتی، لڑکی ہے جبھی تو آئی ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں پریشانیاں تقدیریں بدلتی ہے، تقدیریں اللہ اکبر سمجھ جاتی ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، وہ پہنچی، راستہ طے کرنے کے بعد، مشقت اٹھانے کے بعد بغداد میں عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کون؟ کہا یہ مشکلات میرے سامنے ہے، یہ پریشانی میرے سامنے ہے، لڑکی حضور طلاق ہو جائے گی اگر 7ویں مرتبہ لڑکی ہو گئی۔ سرکار غوث پاک نے نگاہ باطنی کو اٹھایا اور دیکھا، لوہے محفوظ کو دیکھا اور فرمایا نہیں، تیری قسمت میں لڑکا نہیں ہے بلکہ لڑکی ہی ہے۔ یہ تو مجھے بھی اللہ اکبر کسی نے کہا اگر لڑکی کا معاملہ ہے، اگر میری قسمت میں لڑکا ہوتا تو میں آپ کے پاس آتی ہی کیوں، لڑکا نہیں ہے جبھی تو آپ کی بارگاہ تک پہنچی۔ غوث اعظم نے یہ بھی جان لیا اور فرمایا کہ تو آئی نہیں ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا ہوتا تو تیری قسمت میں لڑکی،
لیکن اب جب تو آئی ہے اور کسی نے بھیجا ہے جہاں عبد القادر جیلانی کہتا ہے اللہ کے کرم سے اب تیرے گھر میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا پیدا ہو، لڑکا پیدا ہوگا. گئی جب خوشی کا دن آیا تو قسم خدا کی جو میرے دوست نے فرمایا تھا کہ لڑکی نہیں لڑکا پیدا ہوگا، جب گود میں آیا تو لڑکی نہیں، اللہ نے لڑکا ہی عطا فرمایا، لڑکا ہی عطا فرمایا. جب لڑکا ہو گیا تو حضرات عورتوں کو اس بات کی ماشاءاللہ اچھی بات ہے، جہاں کی نظر و نیاز رہتی ہے وہاں بہت جلدی کوشش کرتی ہے کہ بھائی ان کی دعا سے لڑکا ہے لڑکی ہوئی ہے، چلو وہاں نظر و نیاز پیش کر کے آتے ہیں. 3 دن کا ہی ہوا تھا، ابھی 3 دن کا ہی ہوا تھا. 3 دن کا جب ہوا تو سوچا غوث اعظم کا شکریہ ادا کر کے آ جاتے ہیں. غوث اعظم کا شکریہ ادا کرنے چلی 3 دن کے لڑکے کو، وہ جھوپڑی واپس رستے میں پڑ گئی. کون سی جھوپڑی؟ جنہوں نے پہلے فرمایا تھا تیری قسمت میں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے. ارے یہ جھوپڑی تو وہی ہے پہلی بار وہ عورت لے کے آئی تھی، بولے ان سے بھی تو مل لوں. حضرات محترم وہ گئی، تو میاں کہاں ہو؟ کیا ہو گیا؟ میاں تم تو کہہ رہے لڑکی پیدا ہوگی، میاں آپ تو فرما رہے تھے لڑکی پیدا ہوگی، تو کیا ہوا؟ کہ لڑکا پیدا ہوا. کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن میاں تم نے ایسے کیوں کہی تھی؟ یہ تو میرے پاس لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. میاں نے جب اللہ اکبر اس نے تکرار کی تو میاں کو جلال آ گیا، میاں کو جلال آ گیا کہ جب لڑکا ہو گیا تھا تو کیا ٹینشن تھی، لیکن اب تو بات کر رہی ہے مجھ سے ضد بحث کر رہی ہے، تو تو کون کہتا ہے تیرے لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لڑکی ہے تیرے پاس، لڑکی ہے تیرے پاس. ولی نے فرما دیا لڑکی ہے تیرے پاس. کہا وہ میاں 3 دن سے برابر دیکھ رہی ہوں لڑکا، 3 دن سے برابر دیکھ رہی ہوں لڑکا، تم کہہ رہے ہو لڑکی، تم کہہ رہے ہو لڑکی. ارے میں کہا میاں دیکھو تو صحیح آ کے، کہ میں نہیں دیکھتا تو ہی دیکھ کپڑا ہٹا کے. جب کپڑا ہٹا کے دیکھا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی موجود، لڑکی موجود. اب ادھر دیکھا کہ میاں یہ لڑکی. اب بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی واپس غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی اور غوث پاک سے کہا کہ حضور یہ ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ تو لڑکی ہوئی ہے. کس نے کہا لڑکی ہوئی ہے؟ کہ لڑکی ہے. کبھی تو لائی ہوں لڑکی ہے. کہ کس نے کہا لڑکی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. کہ دیکھ تو صحیح. جب اس پہ نگاہ ڈالی غوث کے کہنے سے لڑکی نہیں تھی بلکہ لڑکا. اب پہنچی پھر واپس ادھر، پھر پہنچی ادھر، کیونکہ عورتیں ناقص العقل اس لیے ہی تو ہوتی ہیں، بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے، بڑی ویسی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر پہنچ گئے. میاں کہاں ہو؟ او میاں نکلو ذرا، آپ تو بتا رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ ہے. کہاں لڑکا لڑکی ہے؟ کہا نہیں میاں لڑکا ہے. کہا میاں لڑکا ہے؟ کہا میاں لڑکا ہے. پھر جلال آ گیا ولی کو. کہا لڑکی ہے. ہٹا کپڑا. جب کپڑا ہٹایا تو پھر لڑکی، پھر لڑکی. پھر پاک گئی غوث پاک کی بارگاہ میں. 3-4 مرتبہ کرا. اب اسی شخص سے ملاقات ہو گئی جس نے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ بھیجا تھا. پہلی مرتبہ بھیجا میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں. کہا کیا کیوں پریشان پھر رہی ہے؟ بولے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ادھر جاتی ہوں تو لڑکی بن جاتی ہے، ادھر جاتی ہوں تو لڑکا بن جاتا ہے. بولے تو پاگل ہے، تو پاگل ہے. اگر اسی اس میں رہی تو قیامت تک زندگی بھر لڑکی لڑکے میں رہے گی. چپ چاپ گھر چلی جا، جب لڑکا مل گیا تو چین سے بیٹھ جا. ادھر ادھر کیوں بھاگتی پھر رہی ہے؟ ارے وہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے. اور کچھ ولیوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرما رکھی ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، تو ان کو جلال میں لاتی ہے، وہ لڑکی بنا دیتے ہیں. وہ غوث اعظم ادھر سے حکم فرماتے ہیں وہ لڑکا بنا دیتے ہیں. ولی وہ بھی ہے، ولی وہ بھی ہے. ادھر ادھر ٹہلتی رہے گی، لڑکا جوان ہو جائے گا، زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی. تیری چپ چاپ گھر چلی جا. تو یہ میرے غوث پاک کی شان ہے اور یہ ولیوں کی شان ہے. بہت سی کرامتیں، بہت سے مجاہدے ہیں. انشاءاللہ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی مولا اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی خوب غوث اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور غوث اعظم کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بے حساب برکتیں رحمتیں وسعتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ. 10 منٹ تو بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہی ہستی کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ 2-4 نہیں جانتے تھے. 2-4 منٹ تبرک. حضرت ماشاءاللہ بڑے اس وقت ماشاءاللہ ولی صفت انسان ہے.
جو میں نے عرض کیا کہ آ جانا باعث سے برکت ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ان کی بارگاہ میں تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ تقریر کرنا آ جائے، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے۔ بس حضرات محترم ان کی آپ دعا بھی لیجئے، اور الحمدللہ رب العالمین انہی کی دعائیں جو ہم جگہ جگہ تقریر کرنے دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، اور ان کے جو منہ سے جو بھی بیان کلمات مبارک نکلیں گے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے لیے اللہ اکبر اثر رکھیں گے۔ اللہ رب العزت خوب آپ کو برکت عطا فرمائے، اور حضرت کا دیدار بھی کریں، اور حضرت کے خطاب نایاب سے مستفیض و مستنیر بھی ہو۔ السلام علیکم۔ نورانی اسٹیج پہ جلوہ بار اپنے سینوں میں نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چراغ روشن کیے ہوئے جو علم کہا جاتا ہے، علماء ذلیل اکرام، معزز سامعین، عزیز بچوں، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر سوچ کے بیٹھے کہ بہت دیر تک تقریر ہوگی تو دماغ سے نکال دیں، ہمارے فاضل نوجوان ہیں یہ حضرت مولانا اکبر صاحب، پوری رات اگر تک بیٹھیں گے آپ کو یہ بولتے ہی ہے نا، تو دماغ سے نکال دیں۔ بہت اب دیر تک تقریر نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ سحری کا وقت ہو جائے گا، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، اور کمال وہی ہے کہ کچھ باتیں سنیں اور عمل زیادہ کریں، یہ ہے کمال۔ بہت تھوڑا سا وقت دیجیے گا، یہ علماء جانتے ہیں ہم خطیب بھی نہیں ہے، مسجد جمعہ کو بول دیتے ہیں، ہمارا کام الگ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید و تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید تر پر، کرم کرے وہ نگاہ کرم تو پتھر پر۔ آپ بولنا سیکھیے، آج تھوڑی دیر دے دیجئے ان لوگوں کو، ہم کو مت دیجئے، ہم تو ایسے خطیب بھی نہیں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ان کے لیے مت بولیے، ہمارے لیے بھی مت بولیے، آپ اپنے ہی لیے بولیے۔ کوئی بات اچھی لگے، اتنی اچھی تقریر کر رہے تھے مولانا اور آپ خاموش تھے، آپ اپنے لیے بولیے نا، آپ اپنے لیے جب بولیں گے تو آپ کا دل جو ہے نا روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اپنے لیے بولیے، اللہ کا ذکر سنیے، بولیے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔
نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کرے وہ نگاہ کرم تو پتھر پر، کرم کرے وہ نگاہ کرم تو پتھر پر، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینہ چلیں، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینہ چلیں، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی باتوں کو کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی باتوں کو کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، بگڑی کو بنایا ہے بغداد کے آقا نے، بگڑی کو بنایا ہے بغداد کے آقا نے، اور غم سے چھڑایا ہے بغداد کے آقا نے، مدت سے تلاطم میں ڈوبی ہوئی کشتی کو، مدت سے تلاطم میں ڈوبی ہوئی کشتی کو، ساحل سے لگایا ہے بغداد کے آقا نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، محبت کے ساتھ جی لگا کر جس میں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہو وہ عمل کر لے درود پاک کا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اکبر صاحب بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، مقرر بھی ہیں، نعت شریف بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں، مولانا بھی پڑھتے ہیں۔ دو بند آپ پڑھ لیں کہ آپ کا دل روشن ہو جائے اور 10 منٹ 15 منٹ سننے میں آپ کو مزہ آ جائے، ہے نا۔ پہلے دل پہ ہاتھ رکھ لو کہ جو قدورتیں ہیں وہ دور ہو جائے، دل پہ ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے۔ اب سنیں آپ، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل وہ میرے جگر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل وہ میرے جگر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کا گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک میرے نزدیک عظمت والے وہ لوگ ہیں، بلندی والے وہ لوگ ہیں، عزت والے وہ لوگ ہیں، جاہ و حشمت والے وہ لوگ ہیں، مرتبے والے وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا نہیں، مجھ کو بلڈنگوں سے کیا مطلب ہے، گاڑیوں سے کیا مطلب، میرے نزدیک تو تقویٰ ہے۔